الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا اور دن بھر میں 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ یہ روایت حضرت والا نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل مغموم رہتے تھے اور آپ کو چین نہ تھا۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، شمال ترمذی میں حدیث آئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیس له راحہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل تسلسل کے ساتھ غم کی کیفیت طاری رہتی تھی اور تقریباً ہر وقت آپ کسی سوچ میں رہتے تھے، دائم الفکرہ، اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو راحت نہیں ہے، یعنی بے چینی کسی کیفیت۔ یہ مسلسل مغموم جیسا رہنا اور ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہنا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی، بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ملأ اعلیٰ کی، عالم بالا کی کیفیات ساری منکشف، اور جو ذات 7 آسمانوں سے بھی اوپر ملأ اعلیٰ کی سیر کر کے آئی ہو، جہاں اللہ جل جلالہ کا جاہ و جلال جس نے دیکھا ہو، جہاں کیفیت یہ ہو کہ فرشتوں کا عالم بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر فرشتوں کا جو ہجوم تھا وہ بھی، اس کا بھی نظارہ فرمایا، جنت اور جہنم کے مناظر اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کی وجہ سے جو آپ کے مشاہدے میں آئے، آپ کے اوپر ایک رعب کی کیفیت طاری رہتی تھی، اور یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی کام یا کوئی بات باری تعالیٰ کے اس جاہ و جلال کے تقاضوں کے خلاف نہ ہو جائے۔
ایک طرف اللہ جل جلالہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ قد غفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اول تو گناہ ہے ہی نہیں، معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم نے سب اگلی پچھلی معاف کر دیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فکر کہ اللہ جل جلالہ کے شایان شان کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان کے خلاف ہو جائے، اس کی وجہ سے ایک غم کی سی کیفیت رہتی تھی، ایک فکر طاری رہتی تھی، اور ساتھ ہی فکر صرف اپنی نہیں تھی، پوری امت کی تھی۔ امت کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی کہ کس طرح میں اپنی امت کو جہنم سے بچاؤں، جنت کی طرف لے جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہو، ان کی کس طرح اصلاح ہو، یہ فکر ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی تھی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ کان متواصل الاحزان دائم الفکرہ، اور ایک سے زائد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب کر کے وہ فرمایا کہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا لبقیتم کثیرا، قسم کھا کر فرمایا کہ اگر تمہارے علم میں وہ باتیں آ جائیں جو میرے علم میں ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، وہ باتیں اگر تم جان لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ باتیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ باتیں جو میرے علم میں ہیں تمہارے علم میں آ جائیں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے ملائے اعلیٰ میں دیکھا ہے کہ 4 انگلی کے برابر جگہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود نہ ہو۔ 4 انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ جل جلالہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا ذرہ برابر علم ہو جائے تو فرمایا کہ تم صحراؤں میں نکل جاؤ اور تمہیں لذت حاصل نہ ہو۔ الفاظ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے اندر بھی تمہیں لذت حاصل نہ کرو اس سے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاہ و جلال کیا ہے، اور صحراؤں میں تم نکل جاؤ اور تم چیختے ہوئے نکل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ تو ہمیں تو کچھ دکھایا اس لیے نہیں گیا کہ ہمارے اندر تاب نہیں، طاقت نہیں، اس کو برداشت کرنے کی، اس کو دیکھ کر اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں۔ اس واسطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ کم از کم ہم اپنے زندگی کے کاروبار انجام دیتے رہیں۔ لیکن جس ذات اعلیٰ صفات نے وہ سارے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس کے اوپر یہ کیفیت طاری رہتی ہے کہ وہ ہر وقت سوچ میں ہے کہ میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا کس طرح حق ادا کروں۔ تو اس لیے فکر طاری ہے اور مغموم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جل جلالہ کے جلال اور جمال اور شوکت اور جاہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں رہتے تھے۔
اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ اندر تو یہ باری تعالیٰ کی خشیت کی ایک آگ سلگی ہوئی ہے اور مغموم ہے، فکر میں ہے کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، لیکن دوسری طرف جب مخلوق کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے تبسم فرماتے تھے، یعنی لوگوں سے ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور تبسم کے ساتھ ملتے تھے، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے امت کی فکر کی، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ جب پیش آتا ہے تو اس طرح آپ ملتے ہیں کہ تبسم کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ سکھایا در حقیقت اپنے طرز عمل سے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اول تو اپنے دل کو کوشش کرے کہ وہ غیر اللہ سے خالی ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے۔ ایک تو یہ سکھایا کہ ایک طرف اندر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو فکر لگی ہوئی ہو کہ میں پتہ نہیں کس وقت میرا وقت آ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو اس وقت کے لیے کیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اس فکر میں انسان مستغرق رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ ہم جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس دل میں بیٹھتا تھا، تو اس واسطے ایسا لگتا تھا جیسے جنت اور جہنم ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ خود یہ جو حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ میں اگر تمہیں وہ علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، تو اس میں سے ایک بات روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، وہ کیا بات ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی؟ اور یہ حقیقت یہ تو فرمایا کہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی اور جہنم کی سختیاں اور عذاب بھی دیکھا، تو اس وجہ سے اگر تمہیں وہ نظارے سامنے آ جائیں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ غفلت کا جو عالم گزر رہا ہے انسان کے اوپر، کہ وہ زندگی گزار رہا ہے اور دن رات بس اپنے دنیا طلبی کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس دل میں نہیں ہے، اس کی یاد دل میں نہیں ہے۔ اس کیفیت کو ختم کرنا مقصود ہے کہ یہ کیفیت ختم ہو اور بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح قائم ہو کہ زیادہ تر اس کی سوچ وہ دنیا کی کاموں کے بجائے زیادہ تر سوچ یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کے کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا، اس فکر میں لگے اور میں جنت میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں یا جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، اس فکر کو دل میں بٹھانا مقصود ہے۔ لیکن جب دوسروں کے سامنے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تبسم کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات۔ تو ایک جز تو یہ ہے کہ آپ مغموم رہتے تھے اور سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ، بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض روایتوں میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اول تو کوئی گناہ سرزد